الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على بلد محمد في البلاد وصل على روضة محمد في الرياض صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تهل بها العقد وتفرج بها الكرب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصل على میرے بھائی پر احترام معزز سامعین محترم مجلس ذی وقار آج عید الاضحیٰ کا تیسرا دن ہے مسجد خالی بازار آباد مسجد خالی چوک آباد مسجد خالی گلیاں آباد عید دیاں خوشیاں اور عید کے جامع دے اندر لوگ مصروف اس قدر ہو گئے کہ لوگوں نے مسیتاں نو بھول کے تے گلیاں دا رخ کر لیا عید الاضحیٰ قربانی والی عید بھی اینو آخدے ہیں دو عیداں حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میری امت کو دیتی ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت نو ہر ایمان والا صاحب استطاعت ادا کرتا ہے. ادا
کی تھی، پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی میں قربان جاواں 3 دن سین تے قربانی دے رکھ چھڈے۔ ایمان آ لیا، اگر پہلے دن تیرے کول جانور آ گیا، پیسے آ گئے، پہلے خرید لیا، پہلے دن اللہ کے رستے قربان کر دے۔ اگر پہلے دن استطاعت نہیں، ہمت نہیں، دوجے دن تیرے کول پیسے آ گئے، چھوٹ دے چھڈی، اعزاز کر چھڈیا، ایکسٹرا دن دے چھڈے کہ دوسرے دن آ گیا، میرے ابراہیم خلیل اللہ کی سنت نو دوجے دن ادا کر لے، دوسرے دن بھی اگر نہیں آئے، تیسرا دن بھی دے چھڈیا۔ بندیا اگر تیجے دن بھی تیرے کول مال آ گیا، غنی ہو جا، جانور لے آ کے تو میرے ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ادا کر لے۔ سمجھے کہ نہیں؟ قربانی پہلے دن، لیکن دوسرے دن اللہ نے تو اجازت دے چھڈے، اس وجہ دے نال کہ جیڑا پہلے دن نہ کر سکے با عمل مجبوری ایکسٹرا 2 دن دے چھڈے۔ اللہ قبول فرمائے۔ حدیث پاک پڑھیے، سرکار فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی دا رفیق آخدے نے دوست، یار، ہر نبی کا ایک یار ہے، دوست ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میرا یار میں دساں کون ہے؟ میرا یار میں دساں کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں رفیقی فی الجنت عثمان، جی میں ہر نبی کا جنت ایک یار ہے تے میرا یار جنت میرا عثمان ہے۔ 15 منٹ 20 منٹ میں حضرت عثمان کے فضائل کے بیان کرا تو پھر حضرت عثمان کی سخاوت تے آواں گا۔ حضرت عثمان کی سخاوت کس قدر سی؟ حضور فرماتے ہیں ہر نبی کا جنت یار ہے تے میں دسدا میرا جنت یار کون ہے؟ میرا جنت جتنے یار ویکھنا ہوئے تے اے حیا دے پیغمبر عثمان کو ویکھ لے، عثمان کو ویکھ لے یار۔ لوگ آکھدے نے میرا یار ہے، کوئی آکھدا ہے میرا یار فلاں علاقے دا ایس ایچ او، کوئی آکھدا ہے میرا یار فلاں علاقے دا ڈی ایس پی، میرا یار تے دوست فلاں وزیر، فلاں بشیر، فلاں مل والا، فلاں فیکٹری والا، فلاں کھاتے والا، فلاں دکان والا، فلاں اڈے والا، فلاں ریڑھی والا، فلاں کام کرن والا، مالدار کے صاحب ثروت تے مال تے دولت کا مالک، او میرا یار ہے، میں قربان جاواں۔ دیکھو اے آکھے اے میرا یار ہے تو خوش ہو جانا ہے کہ مینوں انہیں آکھیا بڑی مجلس دے وچ اے میرا یار ہے، اے میرا دوست ہے، میں قربان جاواں کہ جینوں میرے مصطفیٰ آکھ دین میرا جنت کا ساتھی عثمان ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ حضور جنوں آکھ دین یار، اوہدے بلندی تے مرتبے تے شان کاٹے جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کے اندر کنواں میٹھے پانی کا یہودی کا قبضہ ہے، یہودی پانی نہیں مسلمانوں کو دے دیتا۔ سرکار نے بول مدینے آنے رہے، یا رسول اللہ بڑی تنگی ہے، یہودی پانی نہیں پین دیتا، پانی بیچتا ہے 6.5
اسی پانی مول خرید لیے. سونیا غریب نے نادر نے بیوہ یتیم بچے تے لوگ مدینے دے رہن والے پانی نہیں پی سکتے. یہودی پین نہیں دیتا. حضرت عثمان غنی کو پتا چلیا. حضرت عثمان غنی یہودی دے کول چلے گئے. جا کے آخر لگے یہودی میں تیرے کول آیا اے تیرے پیٹھے پانی دا کھو خریدنا چاہنا ویچ دے مینوں. وہ بھی کاروباری سی کہ میں قربان جاواں. عثمان بھی مدینے دا سیف تے تاجر سی. آخر لگا عثمان ٹھیک ہے کنواں ایسے پیسے لاؤں گا. حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں اینے پیسے دیاں گا. پھر آخر لگا کہ میں کاروبار کرنا. زیر جو گل لائی کہ میں اگر عثمان کو خوب بیچ چھڈیا کاروبار میرا بند ہو جائے گا. آخر لگا میں نہیں بیچتا. حضرت عثمان غنی بھی تاجر سن کاروباری سن. حضرت عثمان غنی نے آخیا جتنی تو قیمت مینوں آکھدا ہے میں تینوں اتنی قیمت ادا کرتا. ایک دن پانی میں نہ گا تے دوسرے دن کا پانی تو لے. حضرت عثمان نے جب سودا کیتا خوش ہو گیا. آپ نے دل کے اندر سوچن لگ گیا کہ ایک دن پانی عثمان دے گا دوسرے دن کا پانی پھر میں بیٹھا ہوں. سبحان اللہ کو. حضرت عثمان غنی نے جب آکیا ٹھیک ہے گل طے ہو گئی سودا پکا ہو گیا. میرے عثمان نے رقم ادا کر چھڈی. مدینے آ کے مسلماناں نوں آکھ چھڈیا پانی لین چلے جاؤ پانی پینا شروع کر دیو. عثمان دی باری تے مدینے آلیاں نے پانی پینا شروع کر دیتا. فریدا پانی گھراں دے اندر سٹور کر لیا. دوسرا دن آیا جدوں اودی باری آئی اودی باری دے اندر پانی خریدن والا خریدار کوئی نہیں. واہ عثمان تیری سخاوتاں دے ٹکے مدینے دے اندر بج گئے. سرزمین مدینے تے بج گئے. میں قربان جاواں عثمان تیری سخاوت دے ٹکے رب دے عرش تے بھی بج گئے. پانی لین والا کوئی نہیں. پانی لین والا مدینے دے اندر کوئی نہیں. یہودی نوں حضرت عثمان نے آکھیا میں تینوں اے ہور پیسے دینا مینوں سارا کھو دے دے. پیسے دیتے کھو خرید کے مدینے آلیاں نوں دے چھڈیا. میرے مصطفیٰ نوں پتا چلیا عثمان نے کھو میٹھے پانی دا خرید کے ایمان آلیاں واسطے وقف کر چھڈیا. حضور نے فرمایا عثمان میں دعا کردا تو انہاں واسطے پانی دا انتظام کیتا. عثمان میں دعا کردا رب تینوں جنت دے پانیاں نال سیراب کر دے. اے حضرت عثمان سن. واہ عثمان آپ دے نکاح دے اندر میرے مصطفیٰ دیاں دو بیٹیاں حضرت عثمان بدر دا موقع آیا. آپ دی بیٹی حضور دی آپ دی زوجہ بیمار نے بیمار ہو گئیاں. رقیہ بیمار. سرکار نے فرمایا عثمان تو بدر دی جنگ تے نہیں جانا. یا رسول اللہ ٹھیک ہے جو حکم حضور. عثمان تو میری بیٹی دی خدمت کر اپنی بیوی دی خدمت کر. عثمان خدمت تو ایتھے کرے گا رب تیری صف بدریاں دے وچ نہ لکھ چھڈے گا. بدریاں دی صف چ رب تینوں شامل کر دے گا. عثمان سرکار تشریف لے گئے.
بعد چوں حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، حضور بدر تو واپس آئے، سیدھے اپنی بیٹی کے دروازے تے گئے، حضرت عثمان نے فرمایا یا رسول اللہ رقیہ کا انتقال ہو گیا، سرکار حضرت رقیہ کی قبر تے گئے، اکھاں چوں آنسو نے، حضور نے دعا کی تھی تے میرے محبوب نے اعلان کیتا عثمان اے میری دوسری دھیے جنوں ام کلثوم آکھدے نے، حضور نے حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان نہ کر سکے، اس کر کے حضرت عثمان کو ذو الرین آکھدے، دو نور آنا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا اگر میریاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں، ایک فوت ہونے کے بعد میں دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان نہ کر سکتا، داماد بھی آلہ ہے، سبحان اللہ کا یار، داماد بھی آلہ تے سسر بھی عظمت والا ہے، اے عثمان کے نکاح کوئی عام بیٹیاں اور کسی ولی کی بیٹی ہوئے بندہ فخر کرتا ہے، کسی لین لاڈ کی دھی ہوئے بندہ فخر کرتا ہے، کسی صاحب ثروت کی بیٹی ہوئے بندہ فخر کرتا ہے کہ میرے نکاح چھوٹی بیٹی ہے، فلاں ولی دی، فلاں پیر دی، فلاں مفتی صاحب دی، فلاں قاری صاحب دی، فلاں محدث اعظم دی، فلاں مفتی اعظم دی، فخر کرتا ہے نیک لوگ دی دھی میرے نکاح چاہیے، اور کملیا یہ کوئی آنے راج ہے، بڑا رتبہ، رتبہ جنوں مل گیا انہوں ہی مل گیا، رتبے کا مقابلہ ساری کائنات رل کے بھی کر نہیں سکتی۔ حضرت عثمان نے نکاح حضرت ام کلثوم نہ کر چھڈیا، حضور نے ایک دن سرکار گھر تشریف فرما نے، دروازے تے دستک ہوئی، حضور اپنے انداز سے سرکار تشریف فرما لے تے دستک ہوئی تے دروازہ کھولیا، حضور کو پتہ چلیا کون؟ حضرت عثمان۔ ازواج مطہرات فرمانیاں نے کہ ایسی دیکھیا کہ سرکار فوراً جب سنیا کہ حضرت عثمان آ رہے ہیں، فوراً حضور اپنا کپڑا سیدھا کر کے تے بیٹھ گئے۔ جب حضرت عثمان واپس چلے گئے تے حضرت ابا جو فرمانیاں نے یا رسول اللہ بڑا عجیب دیکھیا سی کہ تساں بے تکلفی دے اندر تشریف فرماؤ، تے جب پتہ چلیا کہ حضرت عثمان آئے نے تساں سیدھے ہو کے اپنا کپڑا سیدھا کر کے اپنی پنڈلیاں مبارک نوں ڈھک دیتا۔ سرکار فرماتے نہیں اے عثمان اوے کہ جیدے تو میرے رب دے نورانی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں محمد کیوں نہ کرا، میں کیوں نہ کرا؟ اس لیے آپ نے حیا دا بہتر حضرت عثمان رویا کرتے سی، اکھیاں چوں آنسو، کیوں؟ جب قبر دا ذکر آتا حضرت عثمان غنی اینا روندے داڑھی مبارک دار ہو جاتے، کسی آخیا عثمان کیوں رونا ہے؟ تینوں تو جنت دیاں بشارتاں میرے مصطفیٰ نے دے چھڈیاں۔ حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے سی اے قبر آخرت دیاں منزلاں جو پہلی منزل ہے، تے مینوں جدوں یاد آتا ہے کہ میری آنکھیاں جو اتھرو جاری ہو جاتے۔ سرکار نے حضرت عثمان کو بشارت دیتی، اے صحابہ اگر کسی جنتی دیکھنا ہوئے، میں بخاما جنتی کون ہے؟ اے جیڑا بیٹھا ہے نا اینو عثمان آکھدے نے، اینو دیکھ لو اے جنتی ہے، زمین تے ٹردا پھردا جنتی ہے۔ یہ جنتاں ایویں لبدیاں نے، یہ جنتیاں بشارتاں ایویں لبدیاں نے۔ حضرت عثمان غنی دی سخاوت سارے مدینے دے اندر مشہور سی۔ عید کا دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو آخیا یا رسول اللہ کچھ
کچھ دئیے. سرکار فرمان لگے عائشہ جیب کے اندر کچھ نہیں، خالی جیباں نے، کوئی چیز نہیں. سرکار تشریف لے گئے مسجد نبوی چیز پڑھانے واسطے. حضور جدو واپس آئے کہ گھر مال ہے، گھر کھان پین والی چیزاں نے. سرکار نے پوچھا عائشہ مال آ گیا، چیزاں آ گئی، گوشت آ گیا. حضرت عائشہ فرمان لگی سونیا اے تیرا جڑا ملک ہے نا عثمان، ایک ایک موٹ سامان دے نال لدیا تمام ازواج مطہرات دے گھر پہنچا چھڈے. ایویں نہیں رب نے ڈنکے بجا چھڈے عثمان کی سخاوت دے. سارا گوشت گھر جمع کر کے تے آپاں آکھدے آ کہ جنت دیاں فرنٹ سیٹاں ساڈیاں، سخاوت دے پہاڑ اسی، تقوی دے پہاڑ اسی. محلے دے اندر لوگ بھکھے، محلے دے اندر ایمان والے بھکھے، محلے دے اندر محلے دار بھکھے ہے، محلے دا مسیح دا مولوی بیچارہ بھکھا، گھر وہ کچھ نہیں تے اسی نمازاں پڑھتے ہیں اگلی صفحہ چ کھڑے ہو کے پھر آخدے ہیں کہ جنت دیاں فرنٹ سیٹاں ساڈیاں، ایسا سیٹاں نہیں لگدیاں. حضور فرماندے نے کہ سب تو زیادہ شیطان جہدے تو ڈردا ہے وہ پتہ کون ہے؟ نمازی نہیں، وہ تو نہیں ڈرتا، تلاوت کرن والے تو ڈرتا نہیں، ذاکر تو ڈرتا نہیں. سب تو زیادہ جہاں ڈرتا ہے نا شیطان، وہ سخی بندے تو ڈرتا ہے. کہنے تو ڈرتا ہے، سخی تو ڈرتا ہے. یہ گل یاد رکھنا، نمازاں والے، تہجداں والے، تسبیح تے تسبیح پھیرن والے پیچھے رہ جاندے نے. رب کعبہ دی قسم کھا کے آخدا سخی بندہ سب تو اگے گزر جاتا، سب تو اگے. لوگ آخدے نے قاری صاحب آپ ساڈے کول کچھ نہیں. میں کیا کملیا سخاوت یہ نہیں کہ تیرے کول مال ہوئے تو تو اللہ دے رستے چ دے نہیں. سخاوت یہ بھی ہے تیرے اندر طاقت ہے نا ایک روٹی کھوان دی، ایک روٹی کھوان دی طاقت ہے تو ایک روٹی کسی غریب نو بٹھا کے کھوا دے، یہ بھی سخاوت چ شامل ہو جاتا. یہ بھی سخاوت چ. ایک صحابی انہوں نے گھر کے اندر سری آئی، بکرے دی سری. اگر سخاوت دیاں مسالہ بیچنی ہے تو صحابہ دے کسے پڑھیا تو سری آئی. گھر آئی، بیوی نو آخیا سری، فرمایا میرے یار نال بھیج دے، نال دے آئے. انہوں زیادہ ضرورت ہے، وہ گھر گئی، انہیں اگے توڑ دی، وہ گھر گئی، وہ بھی وہ تو بڑا تقوی کا پہاڑ سی ماشاء اللہ ہے، انہیں اگے بھیج دیتی. وہ گھر گئی، وہ بھی سخی، سارے آگے پھر آگے پھر اسے صحابی نے کہا ہے ایتھے کو شاپر گوانڈیاں دا بڑھا کے جائے نا گوشت کا کہ انہوں نے گھر تالا ہے کہ جدو ہاتھ دے لئیو. میں کہنا حاجی صاحب تے نہیں سب نے نمازی اور 2 کلو والا شاپر ہی دم چھڑ دے ہے کہ نہیں ہوئے جو نہ کرن تے چنگیاں موٹیاں کڈ کے ہیں نلی شریف پکھ شریف وہ اپنے شاپر تے دوجی آدھے شاپر سے ہے لو احمد کا ایمان ہے ساڈا یار. ایک گوشت کے شاپر تے پک جاتے ہیں. حضور کو صادق تے امین تے ایویں نہیں آخدے سی، وہ تو سرکار کے دشمن سن. مکے والے حضور کے دشمن سی نا، سرکار کو برا سمجھتے سی نعوذ باللہ، لیکن اپنی امانتوں حضور کو رکھایا کرتے سی. پوچھ رہے نا کہ سارے مکے دے اندر امانت دار کون ہے، امین کون ہے؟ تے سارے آخدے سی صادق الامین عبداللہ دا پتر ہے. سرکار فرماتے ہیں اگر میں آخا کہ ہے پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے تے منو گے؟ سارے نے یک زبان ہو کے آخیا سونیا تو جھوٹ مار ہی نہیں سکتا. تے پھر اسی آخدے ہیں اسی بڑے سخی ہیں، کہنے تھے کہ نہیں اسی بڑے سخی ہیں، اسی بڑیاں سخاوتاں کرتے ہیں. سخی بنو، سخی بنو. اللہ کی قسم اللہ فرماتے نے کہ میں تو اڈا مال جے خرچ کرو تے میں وہ کمی نہیں آن دینا. یہ شیطان دھوکھا دیتا ہے یار تیری جیب چ اگر 100 روپیہ ہے 50 تو اللہ کے رستے دے دیتے تو تیرا مال گھٹ جائے گا.
سالن گھٹ جائے گا، لوازمات گھٹ جان گے۔ بابا جی انج نہیں، اللہ فرماتے نے 1 روپیہ میرے رستے دے اندر دے گا، میں تیرے او روپیے دا جیڑا ثواب بھی بتا چھڈاں گا تے اگلے پھیرے دے اندر میں تیرے روپیے نو 70 روپیے دے کے میں ادا کر سکوں۔ رب آخر میرے نال تجارت کر، لوگوں نے تجارت کرتا ہے، نقصان ہے، نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ فلاں تاجر، فلاں دکان والا، فلاں تجارت کرنے والا مال ٹوٹ گیا، اللہ آخر نے بندیا میرے نال تجارت کر، میرے نال کر کے تو دیکھنا، جڑے کرتے ہیں انہوں نے حالات بھی دیکھو۔ سخی دے گھر انشاءاللہ چولہا کدی نہیں پہنچ سکتا، کبھی نہیں دیوا بجھے گا۔ سخاوت کرنے والے دے تحت یاد رکھنا، سخاوت انبیاء دا شیوا، سخاوت نبیاں دے نبی دا شیوا، سخاوت صحابہ دا مشغلہ، سخاوت صحابہ دا شیوا، سخاوت انبیاء تو بعد صحابہ، صحابہ تو بعد تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اے جڑے اللہ دے ولی ہے، انہاں دیاں خانقاہاں وچ جا کے ویکھو، جیڑا بندہ بھی آ جائے اس بزرگ دی خانقاہ چوں کبھی بھوکا نہیں مڑتا، ہے کہ نہیں ہے؟ اے بڑا رواج ساڈے پیدا ہو گیا جی، ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں، کیا کریں؟ قاری صاحب اپنی روٹی بڑی مشکل سے پوری کرتے ہیں۔ میں آخیا تو صحابہ تو بڑا یتیم آ گیا، صحابہ دور سی جنہاں دے گھراں دے اندر پکدا کچھ نہیں سی، سرکار تو حضرت اما عائشہ عید کا دے لے، میں جیبے دسیا حضور کو کہ یا رسول اللہ کچھ دیو، حضور نے فرمایا عائشہ میری کا جیبہ خالی نہیں، کچھ نہیں۔ سیدھی ساری گھراں جو پھر کے اٹھے آ گئی، صحابہ دیا مثالہ رب کعبہ دی قسم ہے، ایسیاں مثالہ نے کہ اگر انسان انہاں دا مطالعہ کرے، انہاں نو بار بار تذکرہ کرے کہ رب دی ذات ساڈیاں دلاں وچ بھی سخاوت دا جذبہ پیدا کرتی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں اج بھی اللہ تانوں لے جائے مدینہ المنورہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف ایک بلڈنگ ہے، وقف حضرت عثمان غنی۔ بابا صاحب دیکھیے آج بھی اس جگہ کا رینٹ تے کرایہ، اس جگہ کا، اس ہوٹل کا، اس بلڈنگ کا رینٹ تے کرایہ حضرت عثمان غنی دا اکاؤنٹ مدینے دے بینک چ تے اج بھی اودا خرچ مسجد نبوی تے مدینے آنے آتے ہوتے ہیں۔ بندہ مر جاتا ہے تو پیچھے کوئی روپیہ نہیں دیتا ہے، گل یاد رکھنا۔ اولاد کے مان کرنے والے اپنی اولاداں واسطے حالات کے حرام اکٹھا کر کے جائیداداں تے بینک بیلنس بنانا ہے، گل یاد رکھنا۔ کوئی اولاد پچھوں اپنے والدین کا ایصال ثواب نہیں بنتی، اپنے ہاتھ نال جو کر جو گے نا، اپنے نامہ اعمال کے اندر ایسیاں نیکیاں کر جو کہ تسی دنیا تو چلے جاؤ اور تہاڈا نامہ اعمال ایسیاں نیکیاں ہو کے کھلا رہے، کھلا رہے، نیکیاں دے انبار لگدے رہن۔ ایسا کام کر جو جے اگر کہو گے نا اپنی اولاد واسطے سب کچھ کیتا تے ساڈی اولاد، میں آخدا ایسے لوگ بھی دیکھے اللہ کی قسم ہفتے بعد کی مہینیاں بعد بھی اپنے والدین کی قبر تے نہیں جاتے، یہ حقیقت ہے، کوئی نہیں جاتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ نیک اولاد چھڈ کے جاؤ، نیک اولاد، ہاں مال سنبھالن کا طریقہ تو دس چھڑ دیو، سخاوت کا طریقہ بھی اپنی اولاد کو دسو۔ باپ سخی ہوئے گا تے اولاد بھی سخی ہوئے گی، پیو گھٹ گھٹ کے مال رکھے گا تے اولاد کبھی مال خرچ نہیں کرے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں لہذا اس کر کے سخاوت کریا کرو، اپنے غرباء کا خیال، اپنے قریبی لوگوں کا خیال، اپنے بھلے آلیاں کا خیال، انہاں نو گوشت دینا کہ جنہاں دے گھر دے اندر پہلے ہی قربانی ہے، رواج تے فیشن بن گیا نا، انہاں نو گوشت دینا
کہ جنہاں دے گھر دے اندر پہلے قربانی یا وہ لوگ کہ جڑے صاحب ثروت نے سارا سال بھی گوشت کھا سکتے ہیں، انہاں تو زیادہ اجر پتہ کی ہے کہ انہاں لوکاں دے بوہیاں تے جا کے تسی گوشت دیو کہ جنہاں دے بچے اج دے دن بھی باہر دیاں راہاں تک دے پئے۔ ایسے لوگ نے قسم نہ ہے نہیں ایسے لوگ، انہاں لوگاں کو گوشت دیو، انہاں لوگاں دے منہ دے اندر برکی پہ جائے، ایک بوٹی چلی جائے، رب بھی خوش ہوئے گا کہ رب دا رسول بھی خوش ہوئے گا۔ اسی کی کرنا ہے یار، ساڈے دا اپنا مسجد دا امام جہدے پیچھے اسی نمازاں پڑھدے ہاں۔ میں نے قاری صاحب آج دسیا، میں فون آیا قاری صاحب کو پوچھیا، میں نے قاری صاحب کہتا جی پہلے دن بھی باہروں روٹی کھاتی، دوسرے دن بھی باہروں روٹی کھاتی، قاری صاحب ایک روٹی بھی کسی نہیں بھیجی مسجد کے اندر۔ قاری صاحب نے بچے گھر گئے نے پیچھے، تے یارو ساڈے واسطے افسوس کا مقام نہیں، ساڈے واسطے میں دوسرے سخت لفظاں آکھاں گا کہ ڈٹ مرن کا مقام نہیں کہ ساڈی مسجد کا امام ہوئے تے بھکھا ہوئے، اپنے بچیاں دا جتنے خیال کرتے ہیں اینا لوگوں کا بھی خیال کریا کرو۔ اللہ کی قسم اگر اس کائنات اس دھرتی تے سب تو معزز شخصیات تے سب تو اللہ دے نیک بندے تے منتخب کرتا بندے دیکھنے نے تے تہاڈی مسجد دا مولوی امام تے قاری تے خطیب ہے کہ جنوں رب نے قبول کر کے مصلی رسول تے ممبر رسول تے کھڑا کر چڑھیا۔ تے اسی خدا را خیال کریا کرو، کرو گے خیال کے نہیں؟ ہاں ضروری نہیں ہوتا کہ مولوی تھوڑے گھر کے باہر چھاپا لے کے کھڑا ہوئے تو پھر ہی دینا، مزہ نیکی کا ہوئے کہ پوچھ کے کرو، پوچھ کے۔ حضور فرماتے ہیں کہ نیکی ہوئے کہ جیڑی لک کے کرو، وہ نیکی ہے، یہ نیکی نہیں کہ بندہ تھوڑے دروازے تے آ کے کھڑکاوے۔ میں آکھتا ہوں کہ جیڑا بندہ ایک ساتھی دوست نے وہ آج گھر تشریف لے کے آئے والد صاحب کو تے میرے کو آکھن لگے یار میں نا اس چیز نو بڑا عجیب سمجھدا کہ کوئی میرے دروازے تے آئے تے میں انہوں دیاں، چاہیے تھا کہ میں خود جاواں دین، لیکن کہندا کہ اللہ دی قسم میں آکھدا کہ جیڑا میرے دروازے تے آ گیا قاری صاحب میں گوشت دے کے وہ شکریہ ادا کیتا، یار تیری مہربانی تو میرے گھر آیا چل کے میری نیکیاں اضافہ کیتا تے میرے کو تو گوشت لے کے گیا، تیری مہربانی تو میرے کو آیا، یہ میرا نہیں یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو آکھیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سورۃ زحاج اللہ نے آکھیا نا سونیا میں تینوں یتیم پیدا کیتا، میں تیرا سہارا بنیا، میں تینوں نعمتاں نال نوازتا، اوتھے آکھیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے جڑے سائل نے نا میرے محبوبہ تیرے کول آن انہاں نوں چڑکی نہ، انہاں نوں چڑکی نہ، سائل نوں چڑکو نہ، نہیں ہے انہوں کو اللہ تیرا بھلا کرے، 5 روپے 10 روپے 20 روپے 50 روپے جتنے ہیں دے دیو، لیکن چڑکنا نہ۔ پتہ ہی نہیں رب کدوں بندے تو ناراض ہو جائے، رب بندے تو ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سانو سخاوت کرن دی توفیق عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ اللہ مینوں بھی سخی بنائے، مینوں بھی سخاوت کرن دی توفیق عطا فرمائے، سانو سارے سخاوت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قاری صاحب کا خیال لازمی رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تسی انشاءاللہ قاری صاحب کا تے غریباں تے مسکیناں دا خیال رکھو گے تے میری گل یاد رکھنا رب تہاڈا ایسا خیال کرے گا کہ انشاءاللہ تسی بھی راضی ہو جاؤ گے۔ کہو انشاءاللہ اونچی آواز نال۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ آکھیا ہے سانو سارے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔